إن الله يحب التوابين بے شک اللہ تعالیٰ حضور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا مطلب طہارت کی بات ہے۔ طہارت یہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ہر نفیس انسان کو پسند ہے۔ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا گیا طہارت۔ اس میں صفائی کا معنی بھی آتا ہے اور پاکیزگی کا۔ صفائی اور پاکیزگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک چیز یہ بالکل صاف ہے لیکن ممکن ہے اس کے ساتھ کوئی ملازمت نہیں ہو، یہ صاف تو ہوگی لیکن پاک، اور پاک چیز بعض اوقات ہو سکتا ہے میلی کچالی ہو لیکن اس پر حکم باقی ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے کوئی نہیں ہو، پسینہ وغیرہ لگ گیا یا مٹی وغیرہ لگ گئی تو یہ صاف اگرچہ نہیں ہے لیکن پاک ہے، مطلب اس کے ساتھ عبادات بجائے جا سکتا ہے، عبادات کی جا سکتی ہے۔ تو صفائی بھی اسلام کا حصہ ہے اور پاکیزگی بھی اسلام کا حصہ ہے۔ زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ پاکیزگی پر ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ہو، یہ بہت ہی بہترین بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت عطا کی گئی دوسری وجہ نبی اسلام کی تربیت کے لیے کچھ حیات اتاری گئی، ان میں ایک آیت میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو آپ نے صاف ستھرا رکھا، کیونکہ عام طور پر جو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے تھے اس دور تک انہوں نے عام طور پر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کیا بلکہ اس سے کنارہ کش ہوئے تھے۔ جیسے کہ ہمارے اس ماحول میں بھی آج تک یہ تصور قائم ہے کہ کوئی اتنا میلا کچیلا ہے سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ آپ نے جو دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیشہ یہ آپ پاک اور صاف رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی اور صفائی، پاکیزگی اور صفائی، صفائی ستھرائی شطر الایمان ہے۔ شطر کہتے ہیں نصف کو بھی، اور شطر کہتے ہیں بڑے حصے کو، یعنی ایمان کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق صفائی کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ صفائی اور پاکیزگی جو دین اسلام نے ہمیں نظام دیا، یہ بڑا وسیع معنی مفہوم رکھتا ہے۔ صرف لباس کا پاک اور صاف ہونا نہیں بلکہ دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو بھی صاف ستھرا رکھیں، ان کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ اگر ہم ان کے دو پوائنٹ بنائیں، دو لفظوں میں بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے باطنی پاکیزگی اور صفائی، اور ایک ہے ظاہری پاکیزگی اور صفائی۔ ان دونوں کی تفصیل سننے سے پہلے ایک دو بات اور ہمیں بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور فرقوں میں نہ رہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک صحیح چیز جو دلائل کے اعتبار سے قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے، حدیث سے ثابت ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہوتی ہے، لیکن اسی ایک چیز پر اتنا پکا ہو جانا کہ باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی فرقے کی بنیاد ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا، روزے کا بھی، جہاد کا بھی، خلق کا بھی۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی آدمی صرف جہاد کی بات کرتا ہے
اور باقی سب کو ڈی گریڈ کرتا ہے۔ وہ ایسے انداز میں جہاد کا موضوع بیان کرتا ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کی نظر میں باقی چیزوں میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ یہ چیز بھی ایک فرقہ بنا۔ اب وہ فرقہ جیسے کفر سارے ایک درجے کے نہیں ہے، ویسے فرقے بھی سارے ایک درجے کے نہیں۔ کفر کوئی ایسا ہوتا ہے جو بندے کو دین اسلام سے فارغ کر دیتا ہے، اور کفر کوئی ایسا ہوتا ہے وہ بس حدوں کے قریب قریب لے کر۔ ایسے ہی ہر فرقے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فرقہ آؤٹ آف اسلام ہے، لیکن وہ فرقہ بنا، ایک امتیازی حیثیت اس کی۔ اچھا، اب باقیوں کا وہ انکار نہیں کرتا ہے، باقی ساری چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس ایک چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ یہ تاثر ملا لوگوں کو کہ یہ صرف اسی کو دین سمجھتے ہیں، باقی ان کے قدر میں اور بھی نہیں۔ ایک آدمی خدمت خلق کی بات کرتا ہے، خدمت خلق کتنی عمدہ چیز ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وہ اس پہ اتنا زور دیتا ہے، یا تو وہ ذات الفاظ میں کہہ دیتا ہے، یا اگر کہتا نہیں تو کہنے کی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ بات کہ نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے، حج کا بھی فائدہ نہیں ہے، قربانی کا بھی فائدہ نہیں ہے، دیگر معاملات کا بھی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسا کرو گے انسانیت کی۔ جیسا کہ ہم حج کے موقع پر یا قربانی کے موقع پر ایسے لوگوں کی پوسٹیں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے دیگر جو سوشل پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی باتیں ہوتی ہیں، آرٹیکل بھی لوگ لکھتے ہیں کہ جی آج عمرے پہ جا رہے ہیں، ساتھ غریب جو ہمارا ہے، بہتر ہے کہ آپ حج پہ جانے کی بجائے اس غریب کا کوئی بنا۔ اب بات غلط نہیں کر رہا، لیکن اس نے اس انداز میں بات کی ہے کہ باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک فکر ہے۔ ان دونوں باتوں کا ہمارے طہارت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے ہم نے بات کی کہ ایک ہے باطنی طہارت اور ایک ہے ظاہری طہارت۔ صوفیاء کرام وہ ایسا طبقہ ہے جو باطنی طہارت پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، باقی یہ جسم کا پاک ہونا اور اس کے بارے میں اشعار بھی ہیں کہ وضو کر لینے سے یا نہا لینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ کا دل ہی کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس بات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جو ظاہری طارت ہے اس کو نظر انداز کر دینا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے یا مکمل طور پر اسلام میں داخل ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لیا اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور اسی پر ہی سارا زور دیا۔ تو جو باطنی طہارت ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ دل پاک کس سے ہوگی؟ حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، یا جتنے بھی ایسے جو منفی خیالات ہیں ان سے۔ دوسرے نمبر پر چیز آتی ہے کہ انسان کا دماغ بھی بالکل صاف ہونا چاہیے، تنقید سے، نیگیٹیوٹی سے، مایوسی سے، نہ خود مایوس ہو نہ کسی کو مایوس کرے۔ یہ دماغ کی طاقت اور پاکیزگی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو بڑا زور، دل کی طاقت اور پاکیزگی ہے، نبی علیہ السلام اس کو بڑا زور۔ اس کے لیے ایک مثال سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کی نظریں اپنی مسجد کے دروازے پہ لگی ہوئی، جنت سے آدمی آ رہا ہے، بھی دیکھیں گے کہ جنت میں کیسے آدمی، جوانی، ان کا قد کاٹ اور ان کا شباب اور ان کا حسن وہ کیسا ہوگا۔ آدمی جو داخل ہوا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اور اس نے اپنا جوتا اپنی بغل میں لیا اور داڑھی سے وضو کے قطرے جو لپک رہے تھے، آج اس نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام سے ملا چلا گیا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج بھی ایک آدمی داخل ہوگا، راجل من اہل الجنہ، وہ جنتی آدمی تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن بھی وہی آدمی، تیسرے دن بھی وہی آدمی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک عام سادہ سا آدمی ہے، جیسا کام ہم کرتے ہیں ویسے یہ کرتا ہے، تو میں اس کا عمل دیکھوں گا کہ وہ عمل یہ کرتا ہوگا نا جو اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اس کے پاس گیا جناب عبداللہ بن عمر، جا کر اس کو کہا جی میں اس طرح کر کے مدینہ سے آیا ہوں، وہ باہر کی بستی کروائی، اپنے ڈیرے وغیرہ پہ رہتا تھا،
میں آپ کے پاس نا کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، آدھا مسالہ نہ بنائیں، مہمان ہیں آپ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کی روٹین بھی میں نے اس کی چیک کی، دن کو جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں وہی اس نے پڑھی ہیں، جو کام میں نے کیے وہی اس نے کیے، رات کا بھی ایسے تہجد جو میرے نصیب میں نے پڑھی ہے اس کے نصیب میں اس نے پڑھی۔ 3 دن گزر گئے، میں نے کوئی ایسی اضافی چیز نہیں دیکھی کہ جو ہمارے اندر نہ ہو اور اس کے اندر ہو۔ پھر ہمیں کیوں نہ کہا گیا کہ آپ اس طرح کر کے بالکل واضح طور پہ کہ آپ جنتی آدمی، حالانکہ مختلف موقعوں پر اگر ان کو کہا گیا لیکن وہ خاص موقع فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو اس نے کہا بیٹا خیریت تھی، میں کہا جی بس ویسے ہی تو بعد میں کچھ ہو سکتا کہ یہ بات ہے کہ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن تک مسلسل جنت کی بٹھایا۔ اس نے کہا جی باقی عمل تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اللہ سے یہ بات کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ آج پورے دن میں اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا، اور میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی پر مجھ سے ہوگی یا زیادتی تو اپنی نام سے مجھے معاف کر دے، اگر ملا مجھے تو اس سے معذرت نہیں کرنا۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ اب اس نے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑی یا طہارت چھوڑی ہے یا دیگر معاملہ چھوڑی، وہ بھی اس نے پورے رکھے دل کی صفائی۔ انہوں نے کہا بس یہی ہے، ہاں جی، کہتے جی یہ میں اللہ کو کیا کہ سکتا ہوں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، ماشاء اللہ ان کا ایک تصور میں بھی اچھا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا دل کی صفائی کے حوالے سے نسخہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دل صاف ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں اور یہ آسان کام نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے اندازے لگائے، بڑی تلاوت کی کہ میں آیت تلاش کروں، حدیث تلاش کروں جس سے دل کی صفائی کا نسخہ مجھے ملے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا یہ تھا کہ یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرے، اپنی طرف سے یہ کہہ دیں جو اس صحابی نے کہا، یا اللہ میں نے تیری اطلاع کے لیے جس نے مجھ سے جاتی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ تو بھی ان کو پاک اور صاف کر۔ یہ ہے دل کی صفائی کے متعلق بات کہ دلوں سے حسد، بغض، کینہ، یہ جیلسی وغیرہ یہ سب کچھ بندے کا ختم ہونا چاہیے۔ یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے، یہ اسلام کے نظام طہارت میں شامل ہے۔ اس طرح دماغ میں بھی ایسی کوئی بندے کے سوچ نہیں ہونی چاہیے، خیال نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کو مایوسی کی طرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ بندے کو اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ حسن الظنی من حسن العبادت، آدمی کی بہترین عبادت میں سے ایک یہ عبادت ہے کہ وہ اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اس کا جتنا اچھا گمان ہے اس کی عبادت بھی اتنی اچھی ہوگی۔ تو یہ ہو گئی ہے ہمارے جو باطنی حالت ہے اس کے حوالے سے۔ باطنی حالت میں دماغ بھی بندے کا پاک اور صاف ہونا چاہیے اور دل بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جیسے ہم ان پہ عمل کریں گے آیت کے مطابق ادخلوا فی السلم کافۃ، ویسے ہم جو ظاہری طاقت ہے اس کو بھی اپنائیں۔ ظاہری طاقت میں کیا ہے؟ جس جگہ پہ بندہ رہتا ہے وہ جگہ صاف ستھری، جسم بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور صاف ستھرا ایک ہے اپنے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے، ایک ہے صاف ستھرا ہونا شریعت کے لحاظ سے۔ ایک بندہ نہا لیتا ہے، منہ ہاتھ دھو لیا، اس کا چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گیا، سب کچھ دھل گیا، پاؤں بھی دھو لیے اس نے، تو عرف کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، یا اپنے ذہن کے لحاظ سے، یا دیکھنے کے لحاظ سے وہ کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا ہو گیا۔ لیکن شریعت کے لحاظ سے صاف ستھرا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب یہی کام اس طریقے کے مطابق کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ظاہری طہارت میں نمبر 1 آتا ہے جی وضو، اور نمبر 2 ہو جاتا ہے غسل، اور تیسرے نمبر پر اگر ہم جسم کی صفائی کی بات کریں، جسمانی صفائی ہے اپنے بال وغیرہ سے، جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی صفائی کے حوالے سے کہ بغلوں کے بال ہیں یا زیر ناف بال، یا یہ جو لبیں یہ نیچے آ جاتی ہیں، یہاں سے ہم جو کاٹ لیتے ہیں
یہ کٹ گئی، اگر یہ اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ یہ پانی پیتے ہوئے اس کے اندر ڈوبنے لگے. اچھا اب ان کا نام جو ہے نا عربی میں شارب ہے، مونچھوں کو شارب کہتے ہیں. شارب کا مطلب ہوتا ہے پینے والی یا پانی میں ڈوبنے والی کوئی چیز. پانی پیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز پیتے ہوئے جو بال مونچھوں کے اس میں ڈوبیں گے نا، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ شارب. ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قطر کاٹنا. اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آپ نے میں بھی اگر بہت ہی زیادہ آپ لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن سے اوپر دن نہیں. ویسے ہفتہ وار صفائی صحابہ کرام کا معمول تھا اور نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی. بعض اوقات بندہ مثال کے طور پہ کسی مشن پہ گیا ہوا ہے، دیگر معاملات ہیں اس کے، جیسے اس دور کا جو نظام تھا نبی علیہ السلام کا، زیادہ تر جو وقت گزرا وہ جہادی زندگی آپ کی جو ان دنوں میں کئی دنوں تک ثابت کرام میں روزے پایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ایک آخری لمٹ مقرر کر. اس میں آپ نے ناخن بھی اتار لینے اور یہ مونچھیں بھی کتروا لینی ہیں، بغلوں کے بال بھی اور زیر ناف. ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بغلوں کے جو بال ہیں نا، اس کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمایا وہ نتف الابط ہے. بغلوں کے بال جو صاف کیے نا وہ اکھیڑ کر کے، اور پہلی دفعہ جس نے غلطی کر لی پھر اس کو پھر بار بار ریزر یا استرا وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے. پہلی دفعہ اگر ہم بچوں کو یہ بات بتا دیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر بغلوں کے بال کھیڑ کر نکالے جائیں گے تو 40 دن میں عام طور پر اتنے زیادہ بہت ہے. پھر وہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی سمجھ آتی ہے کہ کتنا لمبا آپ نے ٹائم کیوں دیا کہ ضرورت ہی تب پڑ گئی. لیکن اگر کوئی کسی بھی طریقے سے صاف کر لیتا ہے، کریم لگا کر اور پاؤڈر لگا کر، تو صفائی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ صفائی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کو پھاڑ کے صاف کریں. اور زیر ناف بال جو ہیں اس کی ایک تو حد مقرر ہے. یہ بھی بچوں کو یاد رکھنی چاہیے بات کہ یہ جو 2 ہڈیاں ہیں یہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں اگر ہم ہاتھ لگائیں. یہاں سے نہیں، بالکل ہم زیر ناف تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا زیر ناف کا، تو زیر ناف سے مراد بالکل ناف کے نیچے سے نہیں ہے. پیڑ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، جہاں سے شرمگاہ کا ایریا شروع ہو رہا ہے، یہ وی کی شکل میں جو مثلث بنے گی یہ والی جگہ صاف کرنا یہ فرض ہے. آگے اگر ضرورت ہے تو منع ہے، لیکن اگر شروع سے اتنی جگہ کی صفائی بندہ کرے بندے کے لیے آسانی رہتی ہے، بعد میں پریشانی نہیں ہوتی. یہ والا اس کو آنا کا لفظ اپنے اس میں استعمال ہوا ہے. اتنی جگہ کی صفائی کرنا یہ بندے پہ، مرد پہ، عورت پہ یہ فرق ہے. اور یہ اکھیڑ کر نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استرے کے ساتھ، حتیٰ کہ خواتین بھی اس دور میں استرا ہی استعمال کرتی. اچھا آج کل خواتین مسئلہ جو پوچھتی ہیں نا وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ عجیب کام ہے، حالانکہ اصل کام یہ ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ صفائی ہو جانی چاہیے. اگر وہ پاؤڈر کو استعمال کرتے ہیں یا کریم استعمال کرتے ہیں یا لوشن استعمال کرتے ہیں، صفائی ہو گئی تو یہ فریضہ ہمارا رہا. اس کی جو لمٹ مقرر کی وہ کتنی کی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن. 40 دنوں کے اندر اس سے زیادہ نہیں جاتی. ہفتہ بار صفائی کرنا یہ بہت بہتر بات ہے. ناخن، بغلوں کے بال اور دیدنا بال اور یہ والی مونچھوں کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے. مونچھوں پہ استرا لگانا یہ صحابہ کرام میں یا نبی علیہ السلام کے دور میں بعد میں کچھ علماء نے یہ کام کیا ہے. البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطر کر ایسے ہی کر لیتے تھے کہ جیسے استرا لگا. اچھا اس کے پیچھے کون سی بات تھی کہ وہ صرف کینچی سے قطرتے تھے؟ کہ اللہ کے رسول نے مونچھوں کو کینچی لگائی. اگر لوگ سمجھتے ہیں وہ کہ مجھے ساری صاف کرنی چاہیے تو وہ کینچی سے صاف کر لیتے، تاکہ جس جگہ پہ استرا اللہ کے رسول نے نہیں لگایا یا اس کو کوئی اشارہ نہیں ملا نہ اس جگہ پہ استرا نہ. یہ طریقہ کار یہ صحابہ کرام اپنا. اب ہم آتے ہیں وضو اور تیمم کی طرف. وضو میں یہ فرائض ہیں اور یہ سنن ہے. یہ تقسیم ہوئی ہے ذرا بعد میں کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے ہم اس پہ عمل کریں، کون سی چیز ایسی ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو ہماری وہ چیز باقی رہ جائے گی، البتہ اس کو فدیہ یا کوئی کفارہ. صحابہ کرام کے دور میں اصل چیز جو دیکھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ فلاں کام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. وہ طریقے کو وہ دیکھتے تھے کہ کون سا کام آپ نے کس طریقے سے کیا.
وہ طریقہ سب سے پہلے ہمیں یاد ہونا چاہیے. فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، یہ بات کی بات. سب سے پہلے ہمیں کیا یاد ہونا چاہیے؟ وہ پورا ایک طریقہ کہ جس طریقے کے مطابق کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا. وضو کا اور تیمم کا طریقہ آج ہم صرف سنیں گے. غسل جنابت اور غسل میت، یہ انشاءاللہ ہم کل کے سیشن کریں گے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر نیت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو جو دوسری کاموں سے منفرد کرتی ہے چیز، وہ بندے کی نہیں. ایک روٹین میں بندے نے ہاتھ منہ دھو لیا، ایک وہی کام ہے نیت کر کے کیا کہ یہ میں وضو کر رہا ہوں، تو وہ عبادت کے درجے میں چلا جائے. سب سے پہلے نیت ہے کہ جی میں وضو کرنا چاہتا ہوں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کیونکہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں جہاں پہ بھی نیت والی حدیث آئی ہے وہاں پہ وضو کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے. آپ وہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے تو بھی الگ ہے. ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ کم از کم یہ کام ہم کریں گے تو ہماری عبادت کو ادا ہوگی. کم از کم نیت کے بعد نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم کہیں کہ جتنے الفاظ اللہ کے رسول نے کہے ہم صرف وہی پڑھتے ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھیں تو کام پورا ہوگا. اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 3 بار اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ وضو کے لیے کم از کم کتنا پانی ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنا پانی ہو، نبی علیہ السلام نے اس کی قید دی ہے اور یہ آسانی ہے. اگر کہا جاتا بھی اتنے پانی سے وضو کرنا ہے وہ بات بڑا معاملہ خراب ہو. قید نہیں، البتہ بار بار تلقین ہے اس بات کی کہ آپ جاری نہر میں بھی وضو کر رہے ہیں تو اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں. ٹھیک ہے جی. اور نبی علیہ السلام ایک مد کے ساتھ، حدیث میں جو الفاظ ہے وہ ایک مد ہے. ایک مد ہے، یہ بندہ بھوک بنا لے نا پانی کا، اس کے ساتھ آپ وضو کر لیتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی ہم کر کے دکھا دیں گے، کیونکہ وضو کے اعضاء کو ایک بار بھی دھویا جا سکتا ہے، 2 بار بھی اور 3 بار بھی. کم از کم ایک بار ایک منٹ سے یہ اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ وضو کا پانی کتنا استعمال ہونا چاہیے. فضول خرچی سے بچتے ہوئے جتنے کے ساتھ بندہ کہہ لے کہ میں وضو کر لیتا ہوں وہ وضو کر لے، چاہے جاری نہر ہی کیوں. تو پہلے کیا کیا؟ نیت کی، بسم اللہ پڑھی 3 بار، ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کو مل مل کے دھونا ہے. عام طور پہ جو چیز نظر انداز ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ کیا ہوتا ہے؟ ملنا. نہ تو ہے ظاہر بات، لیکن ان کو ملنا اور ملنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں پر خلال کرنا. اور یہ بالخصوص سردیوں کے موسم میں اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے. گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں جلد خشک ہوتی ہے. اگر ہم ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑا سا واک کر کے چیک کریں یا انگلیاں پھیلا کر کسی نہ کسی جگہ دھونے کو خشکی پاتی ہے. اس لیے خلال کرتے ہوئے اس طرح کر کے انگلیاں درمیان میں بتا ایک بار، دوسری بار پانی لیا، تیسری بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار سے جس نے زیادہ کیا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ظلم کیا اور زیادہ کیا. 3 بار سے زیادہ گٹ سمیت یہ دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں 3 بار. اس کے بعد کیا جی؟ 3 بار ہونے کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا. کلی کرنے کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے مز مزہ. مز مزہ کہتے ہیں پانی لے کر منہ میں ایک یہ نا چلو، یہ بک ہے، یہ چلو، یعنی دونوں ہاتھ ملائے تو بک بن جاتا ہے اور ایک ہاتھ اس کو چلو کرتے ہیں. یہ چلو میں پانی لیا اور مز مزہ اس پانی کو منہ کی ہوا کے ذریعے منہ کے اندر گھمایا. یہ والا اس طرح نبی علیہ السلام 3 دفعہ کر لیا جی. اس کے بعد ناک میں پانی لگانا یا چڑھانا؟ چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا ہے. استن سارا استن شاخا کے الفاظ ہیں. صرف ناک کو پانی لگایا نہیں ہے بلکہ ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر، اور یہ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہی بات سنی ہے تو آج ہی اگر آپ کریں گے تو ممکن ہے کوئی پریشانی کھڑی ہے. البتہ جب بندہ روزے سے ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت چلا، روزے سے تو مبالغہ نہ کریں. مبالغے کے الفاظ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ناک میں پانی چڑھانا چاہیے. کم از کم یہ والی جو نرم ہڈی، جیسے صاحب نے کہا نا جہاں تک پہنچنا چاہیے، نرم ہڈی کے الفاظ حدیث میں نہیں.
حدیث میں یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کے ناک کے پانسے میں رات بسر کرتا ہے، تو کم از کم یہاں تک پانی جانا چاہیے، کیونکہ وہ آگ ہے اور اس کا علاج پانی ہے۔ جب تک پانی یہاں پہ نہیں پہنچے گا اس کے اثرات ختم نہیں۔ پانی چڑھایا، پھر آپ نے فرمایا اس تن شاپا، اس کو جھاڑنا ہے، یعنی آواز کے ساتھ، فل آواز کے ساتھ یہ ناک کو جھاڑیں۔ یہ بھی کتنی دفعہ کریں؟ 3 دفعہ۔ یہاں پر 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ کلی کے لیے پانی الگ لیں، ناک کے لیے پانی الگ لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی چلو سے کچھ منہ میں ڈال لیں اور کچھ ناک میں ڈالیں، دونوں طریقوں سے اس طریقے سے کسی کو اثر ہے۔ اس کے بعد ہے جی 3 دفعہ چہرہ دھونا۔ تو چہرے میں یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ کان کی ہماری پھونکنے یہ اور یہ والی ٹکی جو ہے یہ ہمارے چہرے میں، اس میں پانی جب ہم یہاں پہ ڈالیں گے نا پانی، تو یہ اپنے آپ ہی یہ نیچے تک پہنچ جائے گا۔ یہ والا سامنے والا جو ہمارے چہرہ فیس نظر آتا ہے اس کو دھونا یہ لازم ہے۔ 3 بار یہ دھونا۔ 3 بار دھونے کے بعد ایک چلو پانی لے کر اس طرح داڑھی کو لگانا ہے۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، پوری داڑھی گیلی کرنا یہ حکم نہیں ہے۔ کئی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پہلے ادھر لگاتے ہیں داڑھی کو پانی، پھر ادھر لگاتے ہیں، پھر ادھر لگاتے ہیں، پھر سارے کپڑے بیچارے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو داڑھی گیلی کرنے کا حکم نہیں ہے، جتنے بال گیلے ہو جائیں، ورنہ صرف داڑھی کا ہم کیا کر لیں فی الحال صرف وہی پانی جو اس کے ساتھ ہمارے تعارف علوم ہے وہ انگلیوں کے ساتھ داڑھی کے اندر۔ ہاں 4تھی دفعہ چہرے کے الگ سے وہ پانی ہے، وہ چھوٹے یہ جو داڑھی کا بچہ ہے یہاں پہ پانی لگا یا ٹھوڈی پہ لگا، اس پہ لگا کے اسی پانی کے ساتھ داڑھی رکھنا۔ اس کے بعد آگے جی پوریوں سفید ہاتھ ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی 2 لے لو وہ آدھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی الفاظ آتا ہے دالا کا لفظ حدیث میں کہتے ہیں، دالا کا مطلب ہے ملنا۔ وہی بات ہے کہ یہ سردیوں میں آتا ہے، بندے کو لگتا ہے پتہ کہ اگر ویسے پانی بہا دیا تو جگہ خشک رہ جاتی ہے، ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو وہ سارے کا سارا ہمارا کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پوری سمیت دونوں بالوں، پہلے دایاں پھر بائیں۔ اس کے بعد پانی لے کر الگ سر کا مسح کرنا، اور مسح کرنے کے لیے اگر ٹوپی یا پگڑی ہے جو باندھی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہے کہ آدھر پیشانی تک مسح کر لیں اور باقی پگڑی کے اوپر سے جہاں تک وہ پگڑی نیچے گدی تک ہے گدی سے پیچھے ہاتھ۔ اس میں بھی کئی لوگ کیا کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، وہ جتنی پگڑی ہوتی ہے نا پیچھے وہ پورا چھوڑا ہوتا ہے وہ وہاں تک ہاتھ ہے، وہ نہیں، صرف گدی تک ہے۔ اگر پگڑی نہیں ہے تو پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے کہ یہاں سے ہاتھ لے کر لیں گدی تک لے کر لیں، پھر یہیں سے ہاتھ واپس لے کر آئیں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں۔ یہ مسح عام طور پہ ایک بار ہی کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے غالباً سنن نسائی میں ہے، اس میں 3 بار کا بھی ایک بار معمول ہے، اگر کبھی کوئی 3 بار کر لیتا ہے اس کی وہ کر سکتا ہے۔ پھر کانوں کا جو مسح ہے وہ اگر اتارنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ سہولت ہے اس کے لیے۔ ایک بندہ سہولت نہیں لینا چاہتا وہ پورے کرتا، اگر اتاری ہے اس نے پھر پورا کرنا۔ اس کے بعد کانوں کا مسح الگ پانی لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ جس پانی سے ہم نے سر کا مسح کیا اسی کے ساتھ طریقہ کار اس کا سنن نسائی میں آیا ہے کہ یہ والی شہادت والی انگلی اس جانب رکھیں باہر والی جانب کان کے نیچے سے، اور انگوٹھا پچھلی جانب۔ انگوٹھا ادھر رکا رہے گا، یہ شہادت والی انگلی یہ ہماری پورے کان کے اندر گھوم جائے گی، یہاں پر گھوم کر یہ اندر چلی گئی۔ جب ہم اندر چلے گئے تو یہ انگوٹھا اپنے کان کے پیچھے سے کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یا انگوٹھا رکھ لیں پیچھے کونپلوں کے اور پہلے اندر انگلی ڈال دیں کان کی، اس کو باہر لیں، یہ باہر آ گیا، یہاں پر پہنچ کر پیچھے سے انگوٹھا کان کے پیچھے، یہ دونوں طریقے سے یہ کان کا مسئلہ ہے۔ کان کے مسئلے کے بعد پاؤں دھونے ہیں، پہلے دایاں پاؤں ہے پھر بایاں پاؤں، اور پاؤں دھوتے ہوئے پھر وہی بات ہے کہ اس کو ٹخنوں سے یہ دھونا ہے، مل مل کے دھونا ہے، اور یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ بہتر ہے کہ انگلیوں میں ہم فلال بھی کر لیں، باقاعدہ طور پر اگر کوئی نہیں کرتا انگلی پر فلال ضرور اس کا کریں اس کے بجائے، جیسے مسواک ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بہتر ہے، ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا کیونکہ منہ کی بدین صفائی ہوگی۔
ایسی انگلیوں کا خلال کر لیں تاکہ کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ بایاں پاؤں اس طرح دھو لیں۔ بایاں پاؤں دھونے کے بعد عام طور پہ اس دور میں جو لباس ہوتا تھا وہ چادر ہوتی تھی، وہ چادر ہٹا کے شرم گاہ پہ پانی پہ یہ چھینٹے مارتے۔ ہمارے یہاں چونکہ شلوار پہنی جاتی ہے، شلوار کے اوپر سے بھی اگر ہم چھینٹے مار لیں گے تو یہ والی سنت بھی ہماری بتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دونوں ہاتھوں سے دھو، اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہاتھوں سے پاؤں دھو۔ اگر جرابیں یا موزے پہنے ہیں، موزوں کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، جرابوں کے بارے میں اختلاف ہے، ان کے اوپر بھی ہم صرف مسا کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور صرف اوپر والی جانب کا مسا ہو، نیچے والی جانب کا مسا۔ یہ کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دعا مستدرک حاکم میں آتی ہے، دعا کفارہ مجلس کی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہے۔ اگر کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے ہم، اس کی جگہ پر کیا ہے؟ تیمم۔ تیمم کا سمپل طریقہ کیا ہے؟ تیمم غسل کی جگہ پہ بھی ہو جاتا ہے، تیمم وضو کی جگہ پہ بھی ہو جاتا ہے۔ فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق آئے گا نہیں۔ اگر ہم وضو کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کس کی نیت کریں گے؟ وضو۔ اور اگر ہم غسل کے لیے کر رہے ہیں تو غسل کی نیت، وضو کی نیت سے جو تیمم کا طریقہ وضو کی جگہ پر ہے وہی غسل کی نیت۔ وہ کیا ہے؟ تیمم کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سعیدا طیب، پاک مٹی۔ اور مٹی کے لیے مختلف الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے سعیدن۔ سعیدن وہ مٹی جو ذرات بن کر اڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس جگہ پہ بھی تھوڑا سا رک جائیں تو یہاں پر وہ سعیدن طیبن ہو جائے۔ اگر کسی جگہ پر ایسی ڈسٹ نظر آ رہی ہے ہمیں تو بہتر ہے کہ اس ڈسٹ پر ہم ہاتھ ماریں۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں ہم جہاں پہ ہمیں کوئی چیز ڈسٹی نظر نہیں آتی، کسی بھی جگہ پر اگر ہم ہاتھ مار لیں گے کچھ نہ کچھ اوپر وہاں پر ضرور زکات ہوں گے، وہ ہمارا تیمم۔ کیا طریقہ کار کرنا ہے؟ نہیں، 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 مٹی پہ ہاتھ مارے۔ نمبر 2 ان ہاتھوں میں پھونک ماری، ایک دفعہ پھونک ماری۔ اس کے بعد یا تو پہلے چہرے پر پھیر لیں دونوں ہاتھ، اس کے بعد دونوں ہاتھ پر دایاں بائیں پہ پھیر لیں پہلے، یا بایاں دائیں پہ پھیر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یا ایسے کریں، ہاتھ مارے زمین پر، پھونک ماری، پہلے دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ پھیر لیے اور لاسٹ میں چہرے پر۔ یہ ہمارا تیمم، پھونک مارنے کا۔ اچھا، اب یہ جو ہاتھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوریوں تک ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، اور بعض میں ہے بغلوں تک۔ اس کی وضاحت ہے، وہ وضاحت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر کیا۔ نبی علیہ السلام جب ہاتھ کا لفظ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی بولا جاتا ہے، انہوں نے یہاں تک پھیر لی کہ یہ سارا ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں پر یہاں پر مراد صرف یہ گھٹ تک کیا، اس لیے یہاں پہ ہاتھ مارے، نیچے مارے، پھونک مارے، اور دونوں ہاتھوں گھٹ تک ان ہاتھوں کو ہاتھوں پہ پھیر لیں، پھر چہرے پر پھیر لیں۔ یہ ہمارا تیمم ہوا۔ اس کے بعد وضو کے بعد ایک دفعہ ہاتھ مارنے ہیں، ایک دفعہ پھونک مارنی ہے، ایک دفعہ ہی ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور ایک دفعہ ہی چہرے پر پھیرنا۔ یہ تمام چیزیں ایک ایک، اس سے ہمارا تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو کام وضو کے بعد ہم کر سکتے ہیں وہی کام تیمم کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ دعائیں ساری وہاں پہ پڑھی۔ بات مکمل کرتے ہیں خلاصے کے طور پہ کہ ہمارا دین صفائی ستھرائی کا دین ہے۔ اس صفائی ستھرائی میں کس کس چیز کی صفائی آتی ہے؟ دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ حسد، غرور، کینہ، لالچ، تکبر، جتنی بھی یہ دل کی بیماری۔ نمبر 2 دماغ بھی صاف ہونا چاہیے بندے کا۔ ایسے نہیں ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں میرا دماغ بڑا خراب، یہ ایپ والی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا دماغ میں تو پہلے خراب ہو، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ نمبر 3 بدن کی صفائی۔ بدن کی صفائی میں وضو اور غسل ہے۔ ایک ہے صفائی اپنے طور پہ ہم کر لیں گے، ایک ہے شرعی صفائی، وہ کس طریقے کے مطابق ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب اس میں کون سے فرائض ہیں، کون سی سنتیں ہیں،
یہ ایک لمبا اور الگ ٹاپک ہے اور یہ اختلافی ٹاپک ہے. ہم نے صرف کیا چیز دیکھی کہ یہ کام کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. آپ اس پورے طریقے کے مطابق وضو کرتے جو بھی ہم نے سنا اس کے مطابق تیمم جو بھی ہم نے سنا. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ وضو بھی خیر نہیں کرتا. اگر بندے میں کوئی ایسی حالت آ گئی ہے کہ جس میں اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو ہمیں وضو گزارا نہیں کرے گا بلکہ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, نہانا پڑے گا, غسل کرنا پڑے گا. وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے اور پھر فرض غسل کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے, اور ان شاء اللہ ہم کل والی سیشن میں.